بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وعلى محمد. ما صلى على محمد. سید الشہداء کے نام گرامی پر ایک اور باواز بلند درود بھیجتے ہیں. محمد وعلى محمد. صلی اللہ علیہ محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ہر حسینی کی ہر مجلس، اس کی ہر عزا، اس کا ماتم، اس کی آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو، مالک تجھے سید کونین کا واسطہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں فرش عزا پر جو کوئی اپنی جو حاجت لے کر آیا ہے، اس کی حاجت کو بطور احسن اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ آفات سماوی اور ارضی سے ہم سب کو محفوظ فرما. شیطان الرجیم کے شر سے بالخصوص آخر الزمان میں کہ جب اس کا شر بڑھتا چلا جائے گا، امام زمانہ کے صدقے میں ہر مومن کو محفوظ فرما. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ایمان کے ساتھ مولا امام زمانہ کے لشکر میں ملحق ہونے کی سعادت عطا فرما. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عشرہ ثانی کی ان مجالس میں ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ ہے شناخت مکتب اہل بیت اطہار.
مذہب اہل بیت اطہار کو پہچاننا، اور کل اس میں حدیث پیش کی گئی تھی آیہ قرآنی کے ذیل میں. جس حسین مظلوم کا یہ ذکر ہے اور جس مولا کا یہ صدقہ ہے، ان کی تو شان یہ ہے کہ جس دن حسین دنیا میں تشریف لائے اس دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اس دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. جب دنیا میں تشریف لائے تو عرش کا مجرم فطرس وہ آیا سید الشہداء کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے. حسین نے اس عرش کے مجرم کو معاف کر دیا. فطرس کا گناہ زمین پر نہیں ہوا تھا، وہ تو زمین پر اس کا جو ڈومین تھا وہ تو زمین تھا ہی نہیں، وہ تو ملک تھا، اور اس کا گناہ آسمانوں پر تھا ترک اولا. جب حسین تشریف لائے تو عرش کے مجرم کو معاف کیا، جب تشریف لے گئے تو حر کو معاف کیا جو فرش کا مجرم تھا. غور فرمائیے گا، ان کی تشریف آوری عرش کے مجرم کی بخشش کا سبب بن گئی، ان کا تشریف لے جانا فرش کے مجرم کی بخشش کا سبب بن گیا. اور ایسا سبب بن گیا، مجھے اس موقع پر مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جو میرے موضوع سے بھی تعلق رکھتا ہے. سید الشہداء نے جب حر کو یہ کہا کہ اے حر میں نے تجھے معاف کیا، لیکن وہ منظر آپ کے ذہن میں ہے، آپ مصائب میں سن بھی چکے ہیں. اور حر کا وہ استقبال کیا کہ جب حر کی آنکھوں پہ پٹی تھی تو حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. تو حر نے سوال کیا کہ بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا علمدار کربلا ابوالفضل العباس استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. حسین نے بھیجا تھا عباس کو حر کے استقبال کے لیے. اس کے بعد بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. بہت اچھا اس منظر کو کسی شاعر نے بیان کیا ہے. فرمایا کہ حر کو لینے کے لیے، غور کیجئے گا، سید الشہداء کیا مقام عطا کرتے ہیں اس گناہگار کو جو سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں پلٹ آئے. اور حسین تو وہی حسین ہے، چاہے شہادت سے پہلے ہو شہادت کے بعد ہو، ان کا کرم ان کا فیض تو اسی انداز سے جاری ہے. تو جیسے حر کو معاف کیا تھا ویسے کوئی سچی توبہ کر کے آ جائے تو حسین اسے بھی معاف کرنے کو تیار ہیں. حر کو لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو دو سمندر آ گئے. اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد. یہ معراج عطا کی اس گناہگار کو جو صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے سید الشہداء کی خدمت میں پہنچا تھا. تو جس دن تشریف لے گئے اس دن حر کو معاف کیا. علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ انہوں نے ایک جملہ کہا مقتل کا جملہ یہ ملتا ہے کہ سید الشہداء نے کہا اے حر میں نے تجھے معاف کیا اور میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مقتل کا تو جملہ ہے لیکن سید الشہداء کی عظیم منزل اور مرتبے کا بیان ہے اس مختصر سے جملے میں. کیوں؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہے تو اللہ نے آپ کو حق دیا کہ آپ اسے معاف کر دیجئے، ہر انسان کا حق ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا. کیا کسی انسان میں یہ جرأت ہے کہ آگے بڑھ کے یہ کہہ دے کہ میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا؟ اللہ اکبر. مطلب کیا کسی انسان میں یہ جرأت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے تو معاف کیا؟ ہاں اتنا سب کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے معاف کیا اس کا علم نہ کسی کو ہے، نہ اتنی جرأت کوئی کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. خدا کی قسم یہ جرأت فقط حسین ابن علی میں تھی. میں نے معاف کیا. پھر حسین نے آگے بڑھ کر کہا میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا. حسین سمجھانا چاہتے تھے اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو واحد دروازہ حسین ابن علی ہے. یہیں سے رب کی معافی بھی یہیں سے ملے گی. حسین معاف کر دیں تو گویا رب نے معاف کر دیا. تو جب جملہ مکمل کروں، جب حسین دنیا میں تشریف لائے، غور کیجئے گا، بہت توجہ رکھیے گا، عرش کے مجرم کو معاف کیا. فطرس آیا، واقعہ سب کو سنا ہوا، مجھے واپس نہیں پڑھنا اسے. فطرس نے آ کے
سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں مبارکباد دی کہ آپ کے نواسے کی تشریف آوری ہوئی ہے اور میرے بالوں پر چھن گئے چونکہ مجھ سے ترک اولا ہوا ہے، لہذا میں معافی کا طلبگار ہوں. اور رسول اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو. حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کر لو. اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچے. حسین کے گہوارے سے مس کرو یعنی کیا مطلب؟ حسین ابھی دنیا میں تشریف لائیں، چند لمحے ہی تو ہوئے ہیں کہ گہوارے میں تشریف رکھتے ہیں. وہ گہوارہ جو کچھ دیر کے لیے حسین کو اپنی آغوش میں لے لے، اس گہوارے کا مقام یہ ہو جائے میرا ابو طالب 40 سال تک محمد کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھا رہا ہے. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. اور ہمارے تو فقط چند لمحوں کے لیے حسین تشریف لائے تھے آغوش میں، آغوش گہوارے میں، اور گہوارے کا مقام یہ ہو گیا کہ گہوارے نے اس عرش کے مجرم کو نجات عطا کر دی. گویا رسول اللہ سمجھانا چاہتے تھے اگر میں حسین سے مس کروا کے اسے نجات عطا کرتا تو بعد میں کسی مومن کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ اب تو حسین ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں ہے، حیات نہیں ہے، ظاہری طور پر دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے. بھئی میں اگر معافی چاہتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو سید الشہداء کے جسم اطہر سے مس کروں؟ فطرس کو تو یہ موقع نصیب ہو گیا، مجھے یہ موقع کیسے نصیب ہوگا؟ نہیں، حضور نے کہا نہیں، حسین کا جسم اطہر تو بہت بلند بات ہے. حسین جس گہوارے میں، گہوارے سے مس کر لو تو معافی عطا ہو جائے گی. مطلب یہ تھا کہ حسین جس قبر مطہر میں ہو، اگر ذریعہ مبارک نے اسے گھیرا ہوا ہو، جیسے فطرس کو حسین کے گہوارے نے شفا دے دی، تم کربلا چلے جانا، حسین کی زری سے مس کر لینا، حسین کی زری تمہیں شفا عطا کر دے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک نقطہ اور گزارش کر دوں یہاں. حسین نے کیسے معاف کیا؟ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں جملہ، اس میں خاص ایک بات ہے، راز پوشیدہ ہے. عرش کے مجرم کو دیکھیں، ہر علاقے کا، ہر سسٹم کا ایک خاص ڈومین، ایک حد ہوتی ہے. اور یہاں تو بہت واضح ہے. میں شارجہ میں اگر کوئی کیس ہوا ہے تو اسے ابو دھابی کی پولیس حل کرے گی یا شارجہ پولیس حل کرے گی؟ اسے سمپل سی بات ہے، شارجہ پولیس حل کرے گی، اس لیے کہ اس کے ڈومین میں ہے. اجمان میں کوئی کیس ہوا ہے تو دبئی پولیس تو آگے اسے حل نہیں کرے گی، اجمان کی پولیس اسے حل کرے گی. اس لیے کہ اچھا آپ تشریف، جہاں پاسپورٹ بنتا ہے آپ اسے جا کے کہ میرا ڈرائیونگ لائسنس بنا دو، کہے گا بھائی آپ کا کام قانونی ہے لیکن ہماری حد یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہماری یہ حد نہیں ہے کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ لائسنس، ہم پاسپورٹ بناتے ہیں، ہم ڈرائیونگ لائسنس نہیں بناتے. ڈرائیونگ لائسنس والے کے پاس جا کے اب کہیے میرا شناختی کارڈ بنا دو، وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ آپ کا قانونی حق ضرور ہے یہاں، لیکن بنتا لائسنس ہماری حد ہی میں نہیں ہے. پتا چلا جس کی جو حد ہو وہ اس سے کراس نہیں کیا کرتا. فطرس زمین کا مجرم نہیں ہے. اللہ اکبر. فطرس زمین کا مجرم نہیں ہے، وہ تو آسمانوں کا مجرم ہے. آیا ہے حسین کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے، اور حضور یہ نہیں کہتے کہ تم حسین کے پاس کیوں آئے ہو، اس لیے کہ تم نے تو گناہ آسمانوں میں کیا ہے، حسین زمین پر ہے اس وقت، حسین کے پاس کیوں آئے ہو؟ نہیں، حضور نے آنے دیا کہ گہوارے سے مس کر لو تمہیں شفا مل جائے گی. حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ حسین کو عرش اور فرش میں تقسیم نہ کرنا، حسین کو عرش و فرش میں تقسیم نہ کرنا، اس لیے کہ جو عرش کا مجرم آیا اسے بھی معافی عطا کی، فرش کا مجرم حر آیا اسے بھی معافی عطا کی. سمجھا دیا حسین ابن علی نے، اگر فرش کا مالک پوچھنا ہو تب بھی حسین ہے، عرش کا مالک پوچھنا ہو تب بھی حسین ہے. یہاں کوئی حد نہیں ہے. پوری کائنات، اس پوری کائنات پر حسین ابن علی کا احسان ہے، فقط زمین کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمارے پاس صحیح روایات موجود ہیں. مرحوم علامہ ذیشان جواد صاحب اللہ مقام انہیں بھی لکھا اسے کہ جیسے ہی سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے، کربلا سے لے کر بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے خون برآمد ہوتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ پتھروں پر حسین کی حکومت ہے. جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ آسمانوں پر حسین کی حکومت ہے. انہوں نے اسے بیان کیا کہ در حقیقت
عاشور کے دن حسین ابن علی اس آیت کریمہ کی مکمل تفسیر تھے، جسے میں نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین اس آیت کی مکمل تفسیر تھے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ حسین نے عاشور کے دن، پروردگار میرا حبیب تیرے لیے ہے، میرا مسلم تیرے لیے ہے، میرا غلام جون تیرے لیے ہے، میرے اعزہ تیرے لیے ہیں، میرے بچے تیرے لیے ہیں، میرا علی اصغر بھی تیرے لیے ہے، تیرے دین کے لیے۔ حد یہ ہے کہ میری زینب کی چادر بھی تیرے لیے ہے، میرے سکینہ کے رخسار بھی تیرے دین کے کام آئیں گے۔ سب کچھ حسین نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ قبلہ و کعبہ ذیشان الجوادی صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں عاشور کے دن حسین نے یہ کہا پروردگار جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرے لیے ہے۔ اور اب عاشور کے بعد خدا بولا، اے حسین جو کچھ میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرے لیے ہے۔ میری دنیا تیرے لیے ہے، میری زمین تیرے لیے ہے، میرا آسمان تیرے لیے ہے، میری ہوائیں تیرے لیے ہے، میری جنت تیرے لیے ہے، مقام شفاعت تیرے لیے ہے، میری رضا بھی تیرے لیے ہے۔ جو تجھ تک پہنچ گیا اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے در سید الشہداء۔ لہذا جب حضور تشریف لے گئے تھے سید الشہداء کی وقت ولادت، ایک شعر ہے جو شاعر نے کہا اور بڑی مناسبت کے اعتبار سے اس طرح سے کہا کہ یہ شعر 13 رجب کو پڑھو مولا علی کی ولادت پر تب بھی درست ہے، 15 رمضان کو پڑھو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت پر تب بھی درست ہے، 3 شعبان کو پڑھو سید الشہداء کی ولادت پر تب بھی درست ہے۔ 2 جملے ہیں، تینوں موقعوں پر درست ہیں، اس لیے کہ تینوں موقعوں پر منظر یہی ہے، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں دولت ہے، 15 رمضان اور 3 شعبان فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کی آغوش میں دولت ہے۔ اللہم صلی۔ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا نبی علی کے استقبال کے لیے بھی پہنچے، کل کی مجلس حسن مجتبیٰ کو لینے کے لیے بھی پہنچے، حسین کو لینے کے لیے بھی پہنچے، اور ایسے پہنچے کہ ام ایمن کی گود میں جب حسین تھے اور کہا رسول اللہ نے کہ حسین کو میری گود میں دے دو، ام ایمن کانپنے لگی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ ابھی تو میں نے اس بچے کو غسل دیا نہیں ہے، یہ کائنات کا پاکیزہ ترین نبی ہے، کیسے رسول کے ہاتھ میں دوں؟ اور ابھی ام ایمن نے زبان سے کچھ کہا نہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے ام ایمن، دل میں خیال، ذہن میں خیال ہرگز نہ لے کر آنا، تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے صاحب تطہیر بنا کے بھیجا ہو۔ یہ پاکیزہ حسین۔ لہذا اہل بیت اطہار یا کسی حجت خدا، ان کی دنیا میں تشریف آوری، ان کا دنیا سے تشریف لے جانا، یہ ایک دن، 2 اور اس کے بعد ایک اور جب وہ قیامت میں تشریف لائیں گے، یہ 3 دن خاص طور پر حجت خدا کی زندگی میں بڑے اہمیت رکھتے ہیں، اہمیت کے حامل ہے۔ کیوں؟ سورہ مبارکہ مریم، حضرت عیسیٰ کا جملہ، السلام علیہ یوم ولدت و یوم ابعث و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں دنیا میں آیا، یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، و یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ عیسیٰ خود سلام بھیج رہے اپنے آپ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حجت خدا دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی آمد سے قوموں کو حیات عطا ہوتی ہے، ان کی شہادت سے مذہب کو زندگی عطا ہوتی ہے، اور ان کی دوبارہ تشریف آوری قیامت میں جو ہوگی اس سے پھر قوم کو شفاعت عطا ہوگی۔ لہذا یہ تینوں مرحلے بڑے اہم ہیں۔ اب بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہوئے جہاں کل ہم نے بات روکی تھی، حسین ہے پنجتن کی آخری فرد جو مباہلہ میں سرکار لے کر گئے تھے، یہاں تک ہم نے بات روکی تھی۔
اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پورا درخت ہے، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ابراہیم کے تبرک کے لیے پھر سے پڑھ دوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک حسینی صلوات بھیجتے ہیں، محمد وعلی محمد۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ذریعے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ آیت، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا ہم نے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں زمینوں میں، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں پر بلند ہیں۔ یہ کون سا درخت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا انا اصلها، اس درخت کی جڑ میں ہوں، وعلی فرعها، اس کا تنا علی ابن ابی طالب ہے، والائمۃ اغصانها، اس کی شاخیں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، وعلمنا ثمرها، اس کا پھل اہل بیت اطہار کا علم ہے، وشیعتنا ورقها۔ کام کہتے ہیں فارسی زبان میں دہن کو، کام شیرین، کام شیرین اس موقع پہ کہا جاتا ہے جب کوئی ایسی بات کی جائے کہ وہ لذت محسوس ہو جیسے دہن میں شیرینی آ گئی ہے۔ شیعتنا ورقها، اس عظیم حدیث میں جہاں ذکر محمد کا، جہاں ذکر علی کا، جہاں ذکر اہل بیت اطہار کا، وہاں انہوں نے ہمیں محروم نہیں کیا، ہمیں اپنا حصہ بنا لیا انہوں نے۔ شیعتنا ورقها، اے ہمارے شیعوں تم محروم نہیں ہو، تم بھی اسی درخت کا حصہ ہو، تم اس درخت کے پتے ہو۔ جب کسی شیعہ کی ولادت ہوتی ہے فتورق ورقۃ منها، ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی شیعہ کی وفات ہوتی ہے فتسقط ورقۃ منها، اس میں ایک پتا گر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یعنی باقاعدہ ایک شیعہ کی اپنی ذاتی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو عظیم درخت ہے شجرہ طیبہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی کمبائن ملا کر ہے، نہیں، ایک شیعہ کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، ہر پتا ایک شیعہ ایک پتے کی طرح ہے۔ اور ہمارے کس معراج پر انہوں نے اپنے شیعوں کو پہنچا دیا۔ یہ حدیث، یہ جو پورا سلسلہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ مباہلہ میں یہ تصویر پنجتن پاک کی وہ اس انداز سے مکمل ہوئی کہ کسی شیعہ سنی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور اب تعارف کے لیے لے کر گئے۔ اچھا، حضور کثرت کے ساتھ اتنا تعارف کیوں کرواتے تھے؟ کیوں کرواتے تھے اتنا تعارف؟ اسے فقط جذباتی انداز میں نہیں، تھوڑا سا لاجیکل انداز میں بھی دیکھیے گا۔ بھئی کبھی علی کا تعارف، کبھی فاطمہ زہرا کا تعارف، کبھی حسنین کریمین کا تعارف کیوں کرواتے تھے کثرت کے ساتھ؟ اتنا حضور نے تعارف کروایا کہ مولوی عبدالحق، پاکستان سے جن بچوں کا تعلق ہے اور انہوں نے جو کتاب سلیبس کی پڑھی اس میں مولوی عبدالحق کا نام تو ان کے لیے یقیناً معروف ہوگا، بابائے اردو جنہیں کہا جاتا ہے۔ البتہ بابائے اردو تو ضرور تھے، اہل بیت اطہار کے لیے ان کے دل میں کوئی خاص گوشہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اتنے اہل بیت کے فضائل پڑھے تاریخ میں، اتنی کتابوں میں پڑھے، اتنے راویوں سے اس روایت کو دیکھا، کبھی علی کے فضائل، کبھی زہرا کے فضائل، کبھی حسنین کریمین، اتنے دیکھے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہی ہوگا۔ دشمنی علی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی۔ جس کے دل میں بغض ہے نا، بعض نوجوان سوال کرتے ہیں کہ مولانا کتنی بحث کر لی، کتنا سمجھا دی اپنے کولیگز کو، اپنے آفس میٹ کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو، اپنے اسکول میٹ کو، اپنے کالج میٹ کو، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قبلہ وما علینا الا البلاغ المبین، رسول کا کام بھی فقط بات پہنچا دینا تھا، بات پہنچا دینا تھا، سمجھنا نہ سمجھنا ہر ایک کا اپنا نصیب تھا۔ اس لیے کہ بعض لوگ وہ تھے جو رسول کی بزم میں بیٹھ کے نہیں مانے تھے، تو آپ کی آفس میں بیٹھ کے کیسے مانیں گے؟ اللہم صلی علی
کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. وہ اندھا ہوگا نا، وہ کہے گا وہ اندھیرا ہے، بس سورج چمک رہا ہے، وہ سورج چمک مجھے تو نظر نہیں آ رہا. معاملہ یہ سورج کا نور تو ہے، تیری آنکھوں کا نور نہیں ہے. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. اس پر تبصرے کی بہت گنجائش تھی، لیکن میں نے آپ کی ذہانتوں پر رکھا اسے. ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو مولوی عبدالحق صاحب انہوں نے کیا کہا؟ عبدالحق بندے تو حق کے تھے، نام رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بات سے بات اب نکلتی چلی جائے گی، کہاں تک بات لے جاؤں. ذیشان الجوادی صاحب، بزرگوں کا ذکر میں بار بار کبھی علامہ نقن صاحب کا، کبھی قبلہ کعبہ ذیشان الجوادی صاحب کا اس لیے کرتا ہوں کہ ممبر حسینی سے جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جنہوں نے ہمارے بزرگوں پر احسان کیا اور ہم پر احسان کیا ہے، اور آنے والی نسلوں پر بھی ان کا احسان جاری رہے گا، تو حق یہ ہے کہ ممبر حسینی سے ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے ذکر حسین میں اپنی اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. حق یہ. تو نام کی بات، عبدالحق انہوں نے کہا، ذیشان الجوادی صاحب قبلہ کعبہ نے تاریخ میں 2 ہارون گزرے ہیں اور 2 ہی موسیٰ گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا، ان کے وزیر ہارون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یہ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی، میرے لیے بنا دے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے اہل میں سے ہو، ہارون اخی. ہارون نام ہے اس کا، رشتے میں میرا بھائی ہے. جملہ معترضہ بریکٹس میں ایک جملہ کہہ دوں، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا وزیر بنا دے، عہدہ بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے اہل میں سے ہو، یہ خاندان بھی بتا رہے ہیں، ہارون نام بھی بتا رہے ہیں، اخی بھائی بھی ہے میرا. بس سب کچھ فکس کر دیا تو خود بنا لیجئے پھر. سبھی کچھ خود فکس کر دیا، نہیں سب کچھ پہلے سے طے ہے. بھائی ہے میرا، اہل بیت میں سے ہے، ہارون نام ہے، بنانا وزیر ہے، تو بنا دے، بسم اللہ شروع کیجیے. کہا نہیں، میں اللہ کو ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا ہوں. موسیٰ جیسے اولو العزم کے پاس اپنے وزیر کو بنانے کا اختیار نہیں، جاہل امت کے پاس محمد مصطفیٰ کے وزیر بنانے کا حق کیسے آ جائے گا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا جناب علی، انہوں نے کہا 2 ہارون 2 موسیٰ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، اور ایک اور موسیٰ ہمارے 7 امام کا نام ہے. کاظم تو لقب ہے، نام تو موسیٰ ہے. اور ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے وزیر، لیکن یہاں 7 امام کے قاتل کا نام کیا ہے؟ ہارون رشید. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عجب انتظام رکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہارون ایک موسیٰ کے وزیر ہیں، اور دوسرے وقت میں ایک ہارون ایک موسیٰ کا قاتل ہے. وہ موسیٰ بھی حجت خدا، یہ موسیٰ بھی حجت خدا. اللہ سمجھانا چاہتا ہے، یعنی جب تاریخ کو پڑھنا تو کبھی ناموں کے دھوکے میں نہ آنا، ہمیشہ کردار پر نگاہ رکھنا. نام بڑے اچھے اچھے ہوں گے، یعنی ان ناموں کا شاید بچوں کو مطلب صحیح طور پر معتصم باللہ،
متوکل، متوکل کا پورا متوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، معتز باللہ، جسے اللہ نے عزت عطا کی ہو. ایسے ناموں پر قربان نہ ہوا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ کردار دیکھ لیجئے. تو مولوی عبدالحق صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے، خود کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اتنے اہل بیت کے فضائل پڑھے، ہر کتاب میں، ہر راوی سے، ہر واقعے میں، مجھے یقین ہو گیا سب جھوٹ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ، یہ ان کا جملہ ہے، ہی واز اے بزی مین، مصروف آدمی تھے. بھائی جنگ بھی لڑنی ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھنا ہے، حالات بھی سنبھالنے ہیں، حکومت بھی چلانی ہے، اس میں کوئی تک بنتا ہے؟ اتنا مصروف آدمی، کبھی علی کے فضائل، کبھی فاطمہ زہرا کے فضائل، کبھی، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے دلیل پیش کی. اچھا مثال کے طور پر آج بارش ہو رہی تھی، اسی کی مثال دے دوں. بارش ہوئی، اب اکثریت نے تو دیکھ لیا. فرض کیجئے کسی کو خبر نہ ہوئی کہ آج بارش ہوئی ہے، کل کا اس نے اخبار کھولا، لکھا ہوا تھا کہ اتنے سالوں بعد یا اتنے مہینوں بعد، پتہ نہیں، میں تو اس وقت عجمان میں ہوں، دبئی کی کیا پوزیشن تھی واللہ عالم، لیکن یہ کہ مثلا دبئی، شارجہ، عجمان میں بارش ہوئی. ٹھیک ہے، اخبار، ایک اخبار میں اس نے پڑھا، اچھا کل بارش ہوئی تھی. دوسرا اخبار پڑھا، اس میں بھی یہ مین ہیڈ لائن تھی، بارش ہوئی. ایک اخبار میں پڑھا ہوتا تو ڈاؤٹ ہوتا، پتہ نہیں اتنے سالوں بعد ہے، یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے. دوسرے اخبار میں پڑھا، اچھا ٹھیک ہے، بات صحیح لگ رہی ہے. تیسرے میں بھی وہی پڑھا، انٹرنیٹ پہ بھی وہی پڑھا، ریڈیو پہ بھی وہی سنا، ٹی وی بھی وہی سنا. اب کوئی کہے میں نے اتنی مرتبہ سن لیا، صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے تو ہر اخبار میں دیکھا، ریڈیو پہ سنا، ٹی وی پہ دیکھا، ہر ایک سے سنا، میں نے اتنا سنا، اتنا سنا، اتنا سنا، مجھے یقین ہو گیا سب جھوٹ ہوگا، کل کوئی بارش نہیں ہوئی ہوگی. تو بندہ خدا بارش تو ہوئی تھی، آپ باران رحمت سے محروم رہ گئے. اور پھر اس کا جواب آگے بڑھاتے ہوئے مرحوم علامہ نقن صاحب نے یہ کہا، انہوں نے لکھا اپنے ایک آرٹیکل میں، مولوی عبدالحق صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اتنا یقین ہو گیا سب کچھ پڑھ کے کہ ایسا کہا ہی نہیں ہوگا رسول اللہ نے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فقط کثرت کے ساتھ اہل بیت کے فضائل تھوڑی سنائے ہیں، قرآن کریم کے سلسلے میں کتنی احادیث ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، آیت الکرسی پڑھو تو یہ ثواب، سورہ کوثر پڑھو تو یہ مشکل حل، سورہ یاسین قلب قرآن ہے وہ پڑھو تو وہ مسائل حل، سورہ رحمان اور رسول قرآن ہے، سورہ الحمد لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ الحمد کے بغیر تو کوئی نماز ہی پوری نہیں ہوتی. قرآن کے فضائل بیان کیے، قرآن کے معارف بیان کیے. اب کوئی بیچارہ مسلمان اتنا قرآن کے بارے میں پڑھ کر جو حضور نے بیان کیا تھا، کہ بھائی حضور نے اتنا قرآن کے بارے میں کہا، اتنا قرآن کے بارے میں کہا، میں نے اتنی جگہوں سے پڑھا کہ مجھے یقین ہو گیا. اب آگے میں کہہ نہیں سکتا جملہ، جرأت نہیں مجھ میں. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا، اگر وہ جواب دینا چاہیں میں ان کی جانب سے جواب کہ بھئی ہاں قرآن کے فضائل اس لیے ہم قبول کر رہے ہیں کہ حضور آئے کس لیے تھے؟ حضور آئے ہی تھے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، حضور آئے تھے قرآن کے معارف بیان کرنے کے لیے، حضور آئے اس لیے تھے کہ اللہ سے قرآن لے کر امت تک پہنچا سکیں. تو جناب علی حضور فقط قرآن کے لیے نہیں آئے تھے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، جیسے حضور پر واجب تھا کہ قرآن بیان کریں، ویسے ہی حضور پر اللہ کی جانب سے واجب تھا کہ فضائل علی اور اولاد علی کو بیان کریں. کیوں تھا یہ سوال؟ کہ کیوں تھا؟ بات یہاں سے ہماری شروع ہوئی. آج تعارف مکتب اہل بیت مختلف. اب آپ، میں نے کبھی مکتب اہل بیت کہا، کبھی مذہب اہل بیت کہا، کبھی شناخت مذہب، مفہوم وہی ہے سب کا. یہ جو اتنا کثرت کے ساتھ حضور بیان فرما رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی کی محبت اس بات کی ضمانت ہے کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کا عشق ہے وہ کبھی راہ پروردگار سے بھٹک نہیں سکتا ہے.
یہ ذاتی عشق کا معاملہ نہیں ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. نواسا پشت پر ہے, یہ نہیں کہ نانا انتظار کر رہا ہے کہ نواسا اتر جائے. یہ رسالت امامت کے انتظار میں سجدے میں موجود ہے. بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کے لیے. یہ رسالت عصمت فاطمہ زہرا کے مقام میں بلند ہو رہی ہے. اور ہمارے آپ یہ ذاتی رشتوں کا داماد ہے کہ اس لیے تعارف کروا رہے ہیں. داماد کو سن لو, داماد کو دیکھ لو, مان لو. نہیں, جو علی کی راہ پر ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ اور مسلمانوں کی بڑی کتاب سے گزارش کر دوں بھائی, قرآن میں 2 دعائیں, نماز میں 2 دعائیں ایسی ہیں ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب ہے. امیر ہو, غریب ہو, مسافر کی نماز ہو, حاضر کی نماز ہو, کوئی نماز ہو, 2 دعا کے بغیر تو نماز پوری نہیں ہوتی. باقی آپ جتنی دعائیں مانگے وہ مستحب ہے. 2 دعائیں واجب ہیں. پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار, اب اس کے ترجمے میں 72 اور طرح ترجمہ کرتے ہیں, ایک فرقہ اور طرح ترجمہ کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ دکھا. جبکہ راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے, چلنے کے لیے ہوا کرتے ہیں. اگر یہی اس کا ترجمہ ہو تو جو زندگی کی مسلمان اپنی آخری نماز پڑھے گا اور اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوگا پروردگار مجھے سیدھی راہ دکھا, تو اللہ اسے کہے گا بندے خدا اب تک دیکھی نہیں, چلے گا کب تو اس راہ پر ہے. بھائی زندگی کے آخری دن بھی یہ دعا مانگ رہا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا دے, تو اب تک دیکھی نہیں تو چلے گا کب اس راہ پر. اس پہ مجھے بحث نہیں ہے, وہ ترجمے کے بارے میں خیر اور بہت سی ڈیٹیلز علامہ طباطبائی صاحب نے بھی کچھ لکھا ہے. تو یہ دعا مانگنا واجب ہے. دوسری دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ بھی دعا ہے. اس دعا کے بغیر کسی مسلمان کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی. اس دعا کے بارے میں پہلی مجلس میں گزارش کر چکا ہوں, علامہ مودودی کا وہ واقعہ. اس لیے کہ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ روزہ نہیں رکھتا, اللہ زکات نہیں, اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ اللہ ہی کہا رہا. نماز تو ہوتی ہے عبادت خالق کی, وہ خود خالق السماوات والارض ہے. خدا نماز نہیں, خدا روزہ نہیں. لیکن درود وہ عبادت ہے, لا شریک ہے, لیکن بندوں کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے. بندے بھی درود بھیجے, خالق بھی درود بھیجے. ایک یہ دعا. دوسری دعا اہدنا الصراط المستقیم. بات ہماری کیا ہو رہی ہے کہ کیوں علی کا تعارف کثرت سے کرواتے تھے. ذاتی محبت نہیں ہے. اب مسلمانوں کی بہت بڑی کتاب سے گزارش کر رہا ہوں. یہ مسجد نبوی میں مجمع تھا, آیے کریمہ نازل ہوئی, بلکہ پوری سورہ مبارکہ الحمد. سبع من المثانی, قرآن نے کہا ہے سورہ مبارکہ الحمد کو 7 وہ جو تکرار کے ساتھ نازل ہوئی, کیونکہ 7 آیتیں ہیں. تکرار کے ساتھ یعنی مکہ میں الگ نازل ہوئی, مدینہ میں الگ نازل ہوئی. سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوئی. تو مدینہ منورہ میں جب نازل ہوئی اور حضور نے ان آیات کی تلاوت فرمائی کہ ابھی جبرائیل آیت لے کر آئے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ دکھا, سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے گا کون ہے یہ صراط مستقیم. حضور نے ان کی جانب دیکھا, کہا آپ تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے. بیٹھا دیا. روایت میں وہ دوسری مرتبہ خود بعد بلند ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں صراط مستقیم کون ہے. کہا اس وقت آپ تشریف رکھیے. بیٹھا دیا. تیسری مرتبہ بلند ہوئے, یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے. کہا تشریف رکھیے. چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے, تشریف رکھیے. روایت کا جملہ 9 مرتبہ یہ تکرار ہوا. 9 مرتبہ بار بار کھڑے ہو کے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ مجھے بتلائیے صراط مستقیم کون ہے. اور رسول اللہ یہ کہتے تھے آپ تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے. 10ویں مرتبہ خود رسول اللہ نے کہا اب سوال کیجئے صراط مستقیم کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی مسجد میں داخل ہو چکے تھے. اللہ اکبر. علی مسجد میں آ چکے تھے. اب سوال کیا صراط مستقیم کون ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر اتباع رسول میں سوال کیا, کیونکہ رسول اللہ کا پہ حکم آ چکا تھا.
آپ سوال کیجیے. انہیں کھڑے کے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے بتلائیے گا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ پر مجھے ثابت قدم رکھ کہ صراط مستقیم ہیں کون؟ رسول اللہ نے آبا اوڑی ہوئی تھی, اپنے مقام سے بلند ہوئے, عباس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا, جیسے میرے ہاتھ نکلے ہوئے, عباس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا, اپنا پورا رخ علی ابن ابی طالب کی جانب کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا صراط مستقیم. علی ابن ابی یہ ہے صراط مستقیم جو علی کی راہ پر ہے, در حقیقت وہ خدا کی راہ پر ہے. لہذا تعارف کروا رہے تھے رسول اللہ. اچھا آیے قرآنی سے بھی گزارش کر دوں, یہ اجر رسالت کیا ہے سب جانتے ہیں نا, سورہ مبارکہ شورا کی آیت, ایک آیت سب جانتے ہیں, ایک آیت اور پڑھوں گا جو شاید تھوڑی غیر معروف ہو. سورہ شورا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میرے ہر سننے والے کو یاد ہے. اجر رسالت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھو, اللہ کے ساتھ ہے, کچھ نہیں اجر رسالت سوائے کہ اہل بیت سے محبت رکھو. یعنی محصور کر دیا. جب آپ ایگزمپٹ کرتے ہیں کسی چیز کو, ان الانسان لفی خسر, سارے انسان خسارے میں, اب جو ایگزمپشن ہوگا فقط وہ خسارے سے نکلے گا. قل لا اسألکم, ہے ہی نہیں کوئی اجر رسالت الا مگر ایک مودۃ فی القربى. سورہ شورا کی آیت سب جانتے ہیں, سورہ فرقان کی آیت پڑھ دوں ایک, قل, یہ بھی قل سے آغاز ہے, قل ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہی نہیں ہوں, الا مگر, الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ تم سب کے سب اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. تھوڑا سا سطح علمی کو بلند کرتے, منطقی اعتبار سے, فلسفی اعتبار سے, میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے اعتبار سے ان دو آیات کو ملائیے گا. مثال دوں بچے کے لیے واضح ہو جائے. حضور میں محرم الحرام کا مہینہ ہے, مجلس میں کہیں نہیں جا پاتا سوائے شارجہ آتا ہوں. جملہ صحیح ہے. حضور وہی کچھ دیر بعد کہے, سورہ فرقان بھی اللہ کا کلام ہے, سورہ شورا بھی اللہ کا کلام ہے. اگر ایک ہی انسان ایک ہی چیز کے بارے میں دو ایگزمپشن کرتے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ حضور میں مجلس میں کہیں نہیں جاتا سوائے شارجہ آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد کہ حضور میں مجلس میں کہیں نہیں جاتا سوائے شارجہ اور دبئی جاتا ہوں. جملہ غلط ہے, یا پہلا جملہ یا دوسرا جملہ. ادبی اعتبار سے جملہ غلط ہے, گرامیٹیکلی ون آف دیم از رانگ. ٹھیک ہے, دونوں میں سے کوئی غلط ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور میں کہیں مجلس میں نہیں جاتا سوائے دو جگہ کے, تھوڑی دیر بعد کہے میں کہیں مجلس میں نہیں جاتا سوائے شارجہ اور دبئی کے, یہ دونوں جملے صحیح ہیں, اس لیے کہ پہلے میں مختصر کہا, دوسرے میں تفصیل بیان کر دی. اگر اب میری بات پہنچی کاش, اگر ایک چیز کے بارے میں بالکل, اس میں اصل کوئی روایت کا میں نے سہارا نہیں لیا سوائے میتھمیٹیکل کیلکولیشن, سوائے منطقی استدلال کے, لاجیکل, اگر ایک چیز کے بارے میں دو ایگزمپشن ہو, یا تو دونوں میں سے ایک غلط ہے یا دونوں صحیح ہیں, ایک مختصر ہے ایک میں تفصیل ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اہل بیت کی محبت کے. اللہ اکبر. پھر کہا اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. کاش میری بات پہنچے. صلوات بر محمد و آل محمد. بالکل لاجیکلی آپ اسے دیکھیے گا, ایک سورہ شورا کی آیت, ایک سورہ فرقان کی آیت. اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم ڈاؤٹ کر سکتے تھے پتہ نہیں یہ جملہ صحیح ہے وہ جملہ صحیح, لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی ماننا پڑے گا وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. بات ایک ہی ہے,
اللہ نے الفاظ بدل دیے ہیں. اجر رسالت کچھ نہیں سوائے اہل بیت کی محبت. اجر رسالت کچھ نہیں سوائے اللہ کا راستہ. یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے دیکھو بات ایک ہی ہے, اہل بیت کی محبت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی, اور اللہ کا راستہ علی اور اولاد علی کے بغیر مل نہیں سکتا. یعنی دونوں ایک ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے ذات میں یہ تصور کر رہا ہو میں اللہ کے راستے پر ہوں, علی کی محبت نہ رکھتا ہو, تو اس گمان باطل کو دل سے نکال دے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دونوں کو ایک ہی کہا ہے. اگر اللہ کے راستے پر ہوتا تو علی کی محبت ضرور ہوتی, اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے لیکن اللہ کے راستے پر نہیں ہے, وہ بھی اس گمان کو نکال دے. اس لیے کہ علی کی محبت ہوتی, واقعاً ہوتی, تو اللہ کا راستہ بھی ضرور ہوتا. آج میری بات پہنچے, یہ دونوں ایک ہیں. اچھا یہ سمپل سی بات ہے بہت. دعوت ذو العشیرہ میں جب رسول نے اعلان کیا کہ ایکم یوازرونی, کون میرا وزیر بنے گا, تو وہی اٹھا جو خندق میں اٹھا تھا, بٹھا دیا, پھر وہی اٹھا, پھر بٹھا دیا, پھر وہی اٹھا. کہا تم اے علی میرے بعد میرے خلیفہ میرے وزیر ہو. کیا جملہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں. ابو لہب کھڑا ہو گیا, ابو طالب کو طنز کرتے ہوئے کہا, حضرت ابو طالب علیہ السلام طنز کرتے ہوئے کہا, لو ابو طالب اب تم پر اپنے بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہو گئی. یہ جملہ سب نے سنا ہے نا. یعنی ابو لہب تو سمجھ گیا تھا کہ جو علی ولی اللہ کہے گا, خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگر کہنے سے کام چل جاتا ہوتا تو کبھی طنز نہ کرتا. معلوم تھا اسے کہ علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب علی کی اطاعت واجب ہو گئی. لہذا ابو طالب سے کہا لو اپنے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی. سمپل سی بات تھی, ابو لہب کو سمجھ میں آ گئی. آگے نہیں کہوں گا میں. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی. معرفت مکتب اہل بیت, اہل بیت کے مکتب میں ماننا بھی ہے, محبت بھی ہے, ساتھ میں عمل بھی ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی مثلک فی الانسان کمثل سورۃ التوحید فی القرآن. اے علی تیری مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس لیے کہ سورہ قل هو اللہ احد ہے 1/3 قرآن کے برابر, 1/3. لہذا سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. حدیث میں ہمارے پاس جو 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. جو 2 مرتبہ پڑھ لے 2/3 مل جاتا ہے. جو 3 مرتبہ پڑھ لے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. لہذا الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے مرحوم کو بخشنے کے لیے. تو ہمارے پاس پورا قرآن اس وقت ایک مختصر وقت میں نہیں پڑھ سکتے, لہذا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. رسول اللہ نے کہا اے علی تو انسانوں میں ویسا ہی ہے, تو انسانوں میں ویسا ہی ہے جیسے سورہ توحید ہے قرآن میں. یعنی علی کی محبت کا بھی یہی معاملہ ہے, 1/3. رسول اللہ نے بیان کیا اے علی جو دل میں تیری محبت رکھتا ہو وہ 1/3 محبت پوری ہو گئی. جو عمل سے اس کا اظہار کر دے 2/3 محبت پوری ہو گئی. جو زبان سے یا علی کہہ دے پوری محبت مکمل ہو گئی. یا علی یہ ہے ولایت علی کا مطلب. یا علی کا نعرہ لگانے والا اور نماز قضا کر دینے والا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعرے کسی اور پارٹی میں لگا گیا, ووٹ کسی اور پارٹی کو دے گیا. اس سے آسان مثال نہیں دے سکتا تھا میں. نعرہ تم نے کہیں اور لگایا تھا, ووٹ کسی اور کو ڈال. صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی. ایک طرح کا سگنل بھی تھا, مولانا پسینہ بہت آ رہا ہے, اب گفتگو ختم کر دیں. 2 دن سے میری گفتگو 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ جا رہی ہے. میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی. کل مجلس کے بعد جب باہر نکلا تو ایک مومن نے تبصرہ فرما دیا,
انہیں نہیں پتا تھا کہ میں ان کی پشت مبارک کے پیچھے موجود تھا کہ مولانا 1 گھنٹہ 20 منٹ کی پڑھ رہے ہیں، سمجھا دو ورنہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی ہو جائے گی، اگلے دن 1.5 گھنٹہ ہو جائے گی. تو اللہم صلی علی بس آخری جملہ بات مکمل کر دوں. گھڑی کی سوئیاں بہت تیز جا رہی ہیں، مجھے آج پوری کوشش ہے کہ میں وقت کے اندر بات ختم کروں، اور اگر دل ہو آپ کا تو میں کمپنسیٹ بھی کر سکتا ہوں. 20 منٹ زیادہ پڑی تھی، 20 منٹ کم بھی پڑھ سکتا ہوں. صحیح، کیونکہ کراچی میں ایک امام بارگاہ، نام نہیں لوں گا یہاں پر، ایک امام بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں پر شب جمعہ کی مجلس 15 منٹ ہوتی ہے اور میں 14.5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں اسے. صحیح، تو الحمدللہ رب العالمین. اچھا، علی ابن ابی طالب کا ذکر ہی ایسا ہے قرآن کریم کے ذکر کی طرح. قرآن کریم سمیٹنا چاہیں استاد محسن قراتی بڑے مفسر ہیں قرآن کے. انہوں نے تہران یونیورسٹی میں نماز پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے منتظمین سے جب انہوں نے کہا کہ، بلکہ منتظمین نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بین الصلاتین، ظہر اثر کے درمیان قرآن کی تفسیر کچھ بیان کیجیے. انہوں نے کہا کتنی دیر کی؟ 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی یا 15 منٹ کی یا 5 منٹ کی یا 1 منٹ کی؟ تو انہوں نے کہا جیسے میں نے کہا نا 1 منٹ قرآن کی تفسیر، تو سب نے کہا لگایا، کہا قبلہ کیا بات کر دی آپ نے، 1 منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے وہ قرآن کی کسی ایک آیت ایک لفظ پہ بھی 1 منٹ؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. انہوں نے کہا 1 منٹ میں ہو سکتی ہے تفسیر؟ کہاں. سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ وہ بات کیسے کرے، کلام کیسے کرے، زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے. اللہ نے قرآن میں 6 مقامات پر کہا کیسے بات کیا کرو. قولا کریما، قولا معروفا، قولا سدیدا، قولا لینا، قولا حکیما. اللہ نے کہا، چھٹا یاد ہے، میں ذہن میں گزارش کروں گا. انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کیسے بات کیا کرو. قولا کریما، کریمانہ انداز سے بات کیا کرو. قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کیا کرو. قولا معروفا، اچھائی والی بات کیا کرو. قولا سدیدا، جو بولا کرو سچ بولا کرو. قولا حکیمہ، حکمت کے ساتھ بات کیا کرو. انہوں نے 6 اس طرح سے بیان فرمائی کہ کیسے بات کرو. قرآن نے بیان کر دیا. صدق اللہ العلی العظیم. 1 منٹ میں تفسیر قرآن پوری ہو گئی. تو قرآن کو سمیٹنا چاہیں 1 منٹ میں تفسیر بیان ہو جائے، اور پھیلانا چاہیں تو علی ابن ابی طالب نے کہا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت. اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو سورہ مبارک الحمد کی تفسیر سے بھر دوں. ابن عباس نے 2 مرتبہ کہا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ کہا. نماز عشاء کے بعد میں علی کے پاس بیٹھا، میں نے گزارش کی سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرمائیے، اور علی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور میں تفسیر میں اتنا محو ہو گیا کہ اچانک خیال آیا اذان فجر بلند ہوئی، اور میں نے محسوس کیا کہ ابھی تفسیر بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ، اور یہی ہے ذکر علی کا معجزہ. مختصر کرنا چاہیں اور پھیلانا چاہیں تو بس بات ختم کر دوں اب کہ یہ ہے اہل بیت اطہار کی ولایت، جسے ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 دل میں محبت ہے، 1/3 محبت، زبان سے اظہار کر لیا 2/3. رسول اللہ کی حدیث ہے، عمل میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں علی والا ہوں، پوری محبت مکمل ہو گئی. یہ ہے پوری اور کامل محبت. اور یہ محبت فقط نماز روزے کی حد تک نہیں ہے. انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں اس پر آؤں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ علی کی سیرت پر عمل کرنا یعنی مولانا کہہ رہے ہیں دن بھر نمازیں پڑھتے رہو. نہیں، نماز ایک اہم جز ہے دین کا، لیکن فقط نماز نہیں ہے بندگی، نماز بھی ہے بندگی. اور کیا کیا بندگی ہے؟ روزہ، حج، زکات، خمس، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. کل تھوڑی سی داڑھی پہ بھی میں نے بات کر لی. اور کیا کیا بندگی ہے ہمارا؟ قبلہ حدیث میں ہے اگر ایک شخص رزق حلال کمائے
اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید لے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا لیں، پروردگار اسے نسل اسماعیل میں سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ہے بندگی، اور ہمارے یہ بھی ہے بندگی، یعنی زوجہ سے محبت اللہ کے لیے، بچوں سے محبت اللہ کے لیے، اگر گھر میں آپ کو خدمت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس کا ثواب ہے۔ مومنات کی طرف سے آج بڑی مجھے داد ملے گی، ان کے کچن کے مسائل کو میں نے کچھ حل کیا ہے حدیث کی روشنی میں، اس کا پارٹ 2 کل سنا دوں گا۔ اسلام میں کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی فرض موجود نہ ہو، اور کوئی فرض ایسا نہیں رکھا کہ جس کے مد مقابل کوئی حق نہ رکھا ہو اسلام نے، لہذا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ مرد کے لیے کا مستحب ہے رزق حلال کماؤ، الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کر۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک شخص گھر میں آ کے بیٹھ جائے، کام چوری، سستی، کاہلی۔ رسول اللہ مزدور کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ہم جیسے ہم نہیں، میں اپنی بات کروں، خالی میں مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا ذاکر امام حسین، جب مجلس پڑھ کے اترتے ہیں بہت سے مومن کی خواہش ہوتی ہے ہاتھ چومنے لگتے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح نہ ہونے پائے، لیکن بہرحال کچھ مومنین بوسہ لے لیتے ہیں ہاتھ کا۔ کیوں؟ یہ میں اس بات پہ بہت شیور ہوں، ذاکر کا احترام نہیں ہے، یہ ذکر کا احترام ہے۔ ذاکر کی حیثیت نہیں ہے، یہ اس ذکر کی حیثیت ہے جو ذاکر کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ میر انیس نے کہا تھا، قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں، اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین علیہ السلام سمندر ہے، کرم کا سمندر، سخاوت کا سمندر، تقوی کا سمندر۔ حسین اپنے ذاکر کو جو ایک قطرہ ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اس قطرے کو ایسے سمندر سے ملاتے ہیں کہ اسے منبر پہ آ کے بٹھا دیتے ہیں۔ آپ بھی ایک ایک قطرے کی طرح ہیں، آپ سمندر میں ایسے ملتے ہیں کہ آپ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں۔ اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، کہ میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا میں کیا بات کر رہا تھا؟ رسول اللہ ہاتھ چوما کرتے تھے مزدور کے۔ یہ بات کیوں چھیڑی میں نے؟ ایک عام چھوٹا سا بہت ذاکر امام حسین علیہ السلام، انہوں نے کرم کیا، بس یہ جو کچھ زبان پر انہوں نے جاری کروایا وہ میں نے آپ کو سنا دیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہاتھ چوم لیں، اچھا کوئی بہت بڑے عالم آ جائیں تو میں خود چاہوں گا کہ میں ان کا ہاتھ چوم لوں، ان سے بڑھ کے کوئی مرج تقلید آ جائیں۔ ہم سب چاہیں گے کہ بھائی جب زیارت پہ جاتے ہیں لوگ ملاقات کرتے ہیں تو کتنی تمنا ہوتی ہے کہ ہم مرج تقلید کا ہاتھ چوم لیں۔ اچھا خود امام وقت تشریف لے آئیں، کل دوپہر کی مجلس میں، کل دوپہر کی مجلس علامہ حلی کا واقعہ سنا چکا ہوں۔ علامہ حلی نے جو کہا تھا، کل دوپہر کی تھی یا پرسوں دوپہر کی تھی، ہاں کل دوپہر، علامہ حلی رسول امام کے قدموں تک جانا چاہتے تھے، امام نے روک لیا، تو مولا تشریف لے آئے تو مولا کے دست گرامی تو کیا، ان کے تو قدم مطہر کا بوسہ لینے کے لیے، ان کے قدموں کی خاک کا بوسہ لینے کے لیے مومنین تڑپ اٹھیں گے۔ اچھا رسول اللہ تو کیا علی نہیں چاہتے ہوں گے کہ میں رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لوں؟ فرش ادا پر بیٹھنے والا ایک ذاکر کے ہاتھوں کا بوسہ لے، ایک ذاکر عالم کے ہاتھ کا بوسہ لے، عالم مرج تقلید، مرج تقلید امام وقت، امام رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ رزق حلال کمانے والے کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رزق حلال کمانے والا، محنت کرنے والا، لہذا جب بھی جاب پہ تشریف لے بوجھ سمجھ کے نہ جائیے گا،
جب جاب پہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں, اپنے بزنس پہ تشریف لے جا رہے ہیں, اور رزق حلال کوئی حرام کام نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ازمپشن یہ ہے کہ حرام کام نہیں ہے, ورنہ اہل بیت کا ذکر, اہل بیت کی راہ پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا کہ جس کا رزق حرام کا ہو. حرام کام نہیں ہے, رزق حلال کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں, تو دل پہ بوجھ سمجھ کے نہ جائیے گا, یہ سمجھ کے تشریف لے جائیے گا کہ اگر گھر والوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں, یہ وہ طریقہ اور وہ عبادت ہے جس پر علی اور اولاد علی مجھ سے راضی ہو جائیں گے, وہ خوش ہوں گے مجھ سے. رزق حلال کمانا, محنت کرنا. بالآخر میں ٹائم سے ایکسیڈ کر ہی گیا اور مسائل ابھی شروع نہیں ہوئے, بہت مختصر رکھوں گا. بس میں نے مثال دی, علی کی ولایت عمل میں اظہار ہو تو مکمل ہے, نماز نہ پڑھنے والا خدا نخواستہ اور مجلس میں آ کے نعرہ حیدری لگانے والا. مثال دے دی میں نے, اس لیے کہ اگر معراج کو دیکھنا ہو, اس بات کی معراج کو دیکھنا ہو کہ حسین نے نماز کیسے قائم کی, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, یہ نماز کیسے قائم ہوئی, فقط ایک روز عاشور. مومن کی زندگی میں سب سے اس سے بڑھ کے غم کا دن کیا ہے؟ عاشور. اور عاشور ہی پر تو ہماری پوری حیات ہے. عاشور کا دن شروع کب سے ہوتا ہے؟ کیا اذان علی اکبر کے بغیر عاشور کا دن شروع ہو سکتا تھا؟ حسین کے پاس تو مؤذن جو تھے وہ تو مؤذن اذان دیا کرتے تھے روزانہ, لیکن حسین نے کہا نہیں, آج عاشور کا دن ہے, آج جہاد ہونے والا ہے. یہ وہ دن ہے جو ہر مومن, ہر انسان اس کے سینے میں ثبت ہو جائے گا. لہذا جب شروع ہو اس دن علی اکبر کی اذان سے, ظہر کا وقت آیا, اب وہ امامہ سیدابی آگے بڑھتے ہیں, مولا جی چاہتا ہے زندگی کی ایک اور آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھتا بچاؤں. امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار فرمائے. نماز شروع ہوئی, میں تو جملہ کہہ بھی نہیں پاؤں گا اب کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کیسے ہوئی, اس لیے کہ جب حبیب گئے اور کہا کہ جنگ روک دو تاکہ نماز ہو سکے, وہاں سے وہ توہین کی گئی سید الشہداء کی. حبیب نے کہا کہ مولا بس مجھے اس نے جہاد عطا فرمائیے, اس لیے کہ اب نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا میں جنت میں جا کے. اور ان ملعونوں سے یہ کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری نماز تو قبول ہو جائے اور فرزند زہرا کی نماز قبول نہ ہو. اس اہانت پر انہوں نے تلوار نکالی, حملہ کیا, حسین کی نماز پر حبیب نے مظاہر شہید ہو گئے. حبیب کے مذاہب ہم سنتے ہیں نا, رجل فقیہ, دین کو سمجھنے والے حبیب. حسین نے ٹائٹل دیا تھا, دین کو سمجھنے والا وہ ہوتا ہے جو نماز پر اپنی جان قربان کر دے. یہ کربلا نے ہمیں بتلایا ہے. دو سپاہی آگے کھڑے ہو گئے, زہیر قین, سعید ابن عبداللہ. زہیر بھی تیروں کو روک رہے تھے, سعید بھی تیروں کو روک رہے تھے. کہتے جاتے تھے پروردگار اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے, مجھے اپنی حیات کی فکر نہیں ہے. سعید تڑپ کے کہتے تھے, یہاں حسین قیام و قعود, رکوع و سجود, اور وہاں سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیر روکے, کبھی بائیں طرف جھک کر تیر روکے. کہتے پروردگار زندگی عطا کر, میرے مولا کی نماز ختم ہو جائے. اور جب نماز ختم ہوئی تو تاریخ میں ملتا ہے, میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے, سعید کے جسم پر 17 تیر پیوست ہو چکے تھے. سعید گرے, فرزند رسول کی گود میں پہنچا سر. اللہ اکبر, کیا معراج ہے. اب بھی سوال کیا, دیکھیں انسان کتنا ہی عمل کر لے, مومن کی علامت ہے کبھی مطمئن نہیں ہوتا. وہ کاش میں سے اور زیادہ کر لیتا, کاش میں اور کر لیتا. سعید نے اب بھی سوال کیا, حل وفیت یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول اب کیا وفا کا حق ادا ہوا کیا نہیں ہوا؟ حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ, سعید تو نماز کے وقت میرے آگے کھڑا ہوا ہے تاکہ میری نماز ہو جائے. جب حسین جنت میں جائے گا نا تو حسین کے آگے آگے جائے گا. اللہ اکبر, کیا معراج عطا کی. تو حسین کے آگے جائے گا. کہ مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں, اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں چلا جاؤں. یہ معراج ہے. مولانا اظہر حسین زہری صاحب اب یہ پڑھا کرتے تھے جملے, اچانک میں آگے جاؤں گا نماز پر, اور یہ ظہر کی نماز کی بات ہے. اچانک سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے کوئی داہنی طرف آ گیا ہے.
کہ سعید ادب سے سلام کر، یہ میرے نانا رسول اللہ جنت سے تجھے لینے کے لیے آئے۔ مولا ایسا لگا کوئی بانی طرف بھی آ گیا ہے، سعید یہ میرا بابا اور کائنات کا مشکل کشا، تو حسین کا ناصر ہے، میرا بابا تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ مولا ایسا لگا جیسے کوئی سینے پر ہوا کر رہا ہے، سعید ادب سے سلام کر، یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ تجھے لینے کے لیے آیا۔ اور اب جو حسین نے جملہ کہا نہ سعید سے برداشت ہوا نہ حسین سے برداشت ہوا، نہ میں شاید صحیح طرح کہہ پاؤں گا اسے، مولا ایسا لگا جیسے کوئی میرے قدموں کی طرف بڑھا۔ حسین نے سعید کے سر زمین پر رکھ دی، سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ظہر حسین کے ساتھ میں ایسے پڑھی، عصر کی نماز عاشور کے دن کسے یاد نہیں؟ دیکھیں عاشور کا پورا دن ہی نماز کے ساتھ ہے، اذان علی اکبر، ظہر پر سعید کی شہادت، حبیب کی شہادت، عصر حسین کی شہادت، سجدہ آخر جوش ملی آبادی مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ عصر عاشور حسین نے نماز میں شہادت ہو گئی۔ میں مولا علی علیہ السلام خدمت میں ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ کو بھی نماز میں ضربت لگی، آپ کے فرزند حسین بھی نماز میں شہید ہوئے، لیکن ایک فرق تھا، علی کو جب ضربت لگی کم از کم سر تو اٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین جب شہید ہوئے حسین خود سے سر نہ اٹھا سکے، نوکے نیزہ پر حسین کا سر گزر۔ آخری نماز ایک اور دکھاؤں، عاشور کے شام غریبہ آ گئی، خیمے جلے ہوئے ہیں، سکینہ کو تمانچے لگ رہے تھے، چادریں چھینی جا چکی تھیں۔ مقتل کا جملہ ہے، میرے مولا سید سجاد نے پوری رات فقط ایک سجدے میں گزاری، سجدے میں سر رکھا سجاد نے اور جملہ کہا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیت و رقا، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سجاد تیرا بندہ ہے۔ سجاد نے سر رکھ دیا، شام غریبہ نماز پڑھی جلے ہوئے خیموں کے درمیان۔ نماز ایک اور بھی تھی، میرے مولا نے بیان فرمایا کہ جب بیویوں کا قافلہ بندے ہاتھوں کے ساتھ جا رہا تھا، ان سواریوں پر بیٹھے ہوئے کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جس کی نماز شب تک قضا ہوئی ہو۔ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ محمل نہیں ہے، سواریوں پر بیٹھ کر نماز شب کو بھی انجام دیا، فجر کو انجام دیا، ظہر عصر مغرب عشاء کو انجام دیا، اور پھر بات وہاں تک پہنچی کہ آخری جملہ زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آج یہ وقت آ گیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں؟ اور پھر زینب نے کہا، بیٹا سجاد آنے والی غذا اتنی کم ہوتی ہے، زینب نے کئی دن ہو گئے ہیں فاقے، میرے جسم میں طاقت نہ رہی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وہ زینب کبریٰ جس نے شام غریبہ کھڑے ہو کر پہرا دیا تھا، نہیں معلوم کوفہ اور شام میں کتنے پتھر لگے تھے، زینب کتنا چلی تھی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المؤمنین، صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمة الزہراء، سیدت نساء العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک اعلان، بہت ضروری اعلان، وہ یہ کہ ماتم سے قبل آپ یہیں تشریف رکھیے گا،
قبلہ ابو طالب صاحب چونکہ کل تشریف لے جا رہے ہیں اپنے وطن، تو سلام آخر یہ پیش کریں گے. جو تشریف رکھنا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں. ماتم